بالخصوص حضرت علامہ مولانا شرف الدین صاحب قبلہ، حاضرین بزم، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اگر سن رہی ہیں، میری پردہ نشین بہن، ویڈیو مت بناؤ، ایسا مت کرو، یہ تقریر کا رخ ہی چینج ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلوفتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی وہ مدد کن یا جد کریم سید میرا الحسنی البغدادی و مدد کن یا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر و مدد کن یا امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی و مدد کن یا آل رحمہ مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم ہند و مدد کن یا پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری و جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و رضوان۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ رب قدیر نے ہم سب کو عظمت مصطفیٰ کانفرنس و اصلاح معاشرہ کی اس مقدس محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کا جتنا احسان بجا لائے کم ہے، جتنا شکر بجا لائے کم ہے۔ فقیر کو موضوع دیا گیا اصلاح معاشرہ۔ میری ہر تقریر کا موضوع ہی آخرت ہوتا ہے، فکر آخرت ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور تقاریر ہونی بھی یہی چاہیے۔ جیسے کہ مجھ سے قبل حضرت علامہ شرف الدین صاحب قبلہ اور دیگر علماء نے اصلاح معاشرہ پر ایک بہترین اور جامع خطاب فرمایا۔ پروردگار عالم ہمارے علماء کے علم عمل عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ میں اپنی تقریر کی شروعات ہمیشہ جن اشعار کے ساتھ کرتا ہوں انہی اشعار کے ساتھ یہاں بھی کروں گا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ شہادت گئے الفت پر قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بڑا مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دور پرفتن ہے، قرب قیامت کا دور ہے، ہر لمحہ موت کو قریب کر رہا ہے، ہر دن ہر گھڑی ہر ساتھ یہ اعلان کر رہی ہے کہ تیرا وقت آنے والا ہے، تجھے جانا ہے۔ روزانہ موت کا فرشتہ دن میں 10 مرتبہ تجھے آگاہ کرتا ہے کہ ایک دن میں آؤں گا، تیاری کر لے۔ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں وہ روزانہ یہ اعلان کرتی ہے گناہگاروں سے کہ آج میرے سینے پر کودتے پھاندتے تو گناہ کرتا ہے، ایک دن میرے دامن میں تجھے آنا ہے۔ جب آئے گا جو تو نے کیا اس کا صلہ تجھے ملے گا۔ غرض کے انسان کو ہر مخلوق آگاہ کر رہی ہے۔ انسان کی زندگی جو گزر رہی ہے، اور بالخصوص مسلمان کی زندگی جو گزر رہی ہے، تیری میری زندگی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ تیری پیدائش کا مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا اس مقصد پر تیرا کاربند رہنا ضروری ہے، اس مقصد کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ جس دن مقصد کو بھلا دے گا تو تیری زندگی یہ زندگی نہیں رہے گی، بلکہ یہ کھیل اور تماشا ہو جائے گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ مقصد آدمی کے ذہن و فکر سے کب نکلتا ہے؟ مسلمان کی پیدائش کا مقصد مسلمان کے ذہن و فکر سے آخر کیوں کر نکل گیا؟ کیوں کر کے وہ اپنے مقصد کو اس نے بھلا دیا؟ وعدہ تو اس نے کیا تھا پیدائش سے قبل عالم ارواح میں کہ ہائے پروردگار تو ہمارا رب ہے، وعدہ کیا، سب کچھ کیا، لیکن مقصد کو بھول گیا۔ آخر اس بھولنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز، جہاں تک میرا مطالعہ ہے میں سمجھتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی کئی وجوہات ہوں، لیکن ایک بنیادی وجہ میرے علم کے مطابق میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آدمی انسان مسلمان نے اپنی پیدائش کے مقصد کو بھلایا، تو بنیادی وجہ یہ رہی کہ پروردگار عالم نے اس کے مقصد کو یاد دلانے کے لیے، اس کے مقصد کو سمجھانے کے لیے، اس کے پیدائش کے مقصد کو بتانے کے لیے جس دین کو دنیا میں بھیجا، اور صرف اس دین کو ایک آدمی کے ذریعے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اسی دین کو لے کر کے پیغمبران اسلام آئے،
مسلمان اس دین کو سمجھ ہی نہیں پایا، اسلام کو سمجھ ہی نہیں پایا ہو کہ اسلام کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو بھلا دیا۔ اگر دین سمجھتا، اگر اسلام کو پڑھتا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا، اسلام کو جانتا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرتا اور اپنی زندگی میں اسلام کو اتار لیتا، تو ضرور وہ اپنے مقصد کو جان لیتا، مقصد کو پہچان لیتا اور مقصد کے تحت زندگی گزارتا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، جب مذہب کو ہی نہیں سمجھا تو مقصد کو کہاں سے سمجھے گا؟ اسلام جانتا ہی نہیں ہے تو سمجھے گا کیسے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہے، میں کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے، میرے آنے کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، تو آؤ اسی مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسلام کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، ان کے اصحاب کی زندگی کیا ہے، مختصر انداز میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع بڑا طویل ہے اور وقت بڑا قلیل ہے، موضوع طویل ہے، وقت قلیل ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور کچھ رہ جائے تو زندگی باقی رہی، اس کے بعد انشاءاللہ سمجھایا جائے گا۔ کوئی بہت دھماکار نہیں ہوگا، نعرے بازی والی نہیں ہوگی، تم کو تم ہی سمجھایا جائے گا، تم کیا ہو وہ بتایا جائے گا، تمہاری حقیقت کیا ہے وہ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، صرف دین اسلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی دین، اسی اسلام کی تعلیمات تمام پیغمبروں نے عطا کی ہے۔ تمام پیغمبر یہی تعلیم، یہی دین لوگوں تک پہنچاتے رہے اور یہی دین لے کر کے آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بندہ دین اسلام کو جان جائے گا تو وہ حقیقی معنی میں بندہ کہلائے گا۔ پروردگار عالم اسلام، اسلام کا معنی، مفہوم، مطلب کیا ہے؟ اسلام یہ جو مذہب ہے، یہ جو دین ہے، اس دین کی تعلیمات کیا ہے؟ اور یہ دین صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ یہ دین اس خاکدان گیتی پر بسنے والے ہر انسان کے لیے آیا ہے، ہر انسان کے لیے آیا ہے۔ اور اس دین کو لانے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے رسول بن کر کے جلوہ گر ہوئے ہیں، ساری انسانیت کو راہ ہدایت کی طرف بلانے کے لیے جلوہ گر ہوئے ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے بلایا بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا جب سے اسلام آیا ہے، جب سے پیغمبر اسلام آئے ہیں، شروعات سے ہی دنیا اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کے در پہ، اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے کے در پہ، اسلامی تعلیمات کس طرح مٹ جائے، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ ہو، اسلام نہ پھیلے، پیغمبر اسلام کی تعلیمات لوگوں میں نہ پھیلے، اس بات پر خوب محنتیں کی جا رہی ہیں، خوب کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شروعات سے کی، طاقت لگانی پڑی، لوگوں نے طاقت لگائی، پیسہ لگانا پڑا، لوگوں نے پیسہ لگایا، ظلم کی بات آئی، لوگوں نے ظلم تک کیا، لیکن پروردگار عالم نے اسلام کے اندر وہ خوبی اور وہ لچک عطا فرمائی ہے کہ اسلام کو جس دور میں جتنا دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اسلام اپنی خوبی کے ساتھ اسی طرح نکھرتا اور ابھرتا نظر آیا ہے۔ ہر دور میں اسلام کو جب دبایا گیا ہے، اسلام پوری طاقت و قوت کے ساتھ اپنے جلال و جلال کے ساتھ ابھرتا نظر آیا۔ دور پرفتن میں، دور عظیم میں بھی اسی طرح پوری دنیا کے اندر اسلام اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں، بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے،
کوئی طاقت کے ذریعے سے، کوئی لٹریچر کے ذریعے سے، کوئی کسی تحریک و تنظیم کے ذریعے سے، ہر طرح سے اسلام اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سازشوں میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہم اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چند موقعوں پر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بعض جگہ پر وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ جیالے وہ بھی ہیں، کچھ اسلام کے ماننے والے وہ بھی ہیں کہ جب وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اسلام کا خوبصورت چہرہ بے نقاب ہو کر جو اسلام کا دشمن بن کر کے آیا تھا، جو اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اللہ اکبر، جب اسلام کا خوبصورت چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے تو وہ دشمن کل تک تھا آج وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے۔ تو اسلام کے چہرے کو بے نقاب کرنے کا فریضہ کس کا ہے؟ اسلام کے خوبصورت چہرے کو دنیا کی نگاہوں کے سامنے بے نقاب کرنے کا فریضہ کس کا ہے؟ ایک مومن کا ہے، مسلمان کا ہے، اور مسلمان اپنے اس فریضے سے دور ہے، مسلمان اپنے اس فرض منصبی سے دور ہو چکا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک وقت وہ تھا کہ لوگ یہ چاہتے کہ ہمارے ابا بتایا کرتے تھے، بزرگ ہمارے بتایا کرتے تھے کہ بعض گاؤں ایسے تھے کہ جہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا، جہاں کوئی جو ہے اللہ کا نام لینے والا بندہ نہیں رہتا تھا، صرف غیر مسلم رہا کرتے تھے، تو وہ غیر مسلم مسلمانوں کی بستی میں جا کر کے مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ کرتے، یہ گزارش کرتے کہ ہماری بستی میں کوئی مسلمان نہیں ہے، ہماری بستی میں کوئی مسلمان رہتا نہیں ہے، لہذا آپ کی بستی سے ایک مسلمان ہماری بستی میں بھیج دیا جائے، وہ ہمارے پاس آ کر کے رہے، وہ ہمارے ساتھ آ کر کے رہے، اور جو ہے جب وہ اذان دے تو ہم سکون حاصل کریں، جب وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز کو دیکھ کر ہم سکون حاصل کریں۔ پوچھا گیا کہ کیوں اور چاہتے ہو؟ تو کہا کہ جب میرے پڑوس مسلمان ہو جائے گا، میرا پڑوسی مسلمان بن جائے گا تو میری بچی کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی، میرا پڑوسی مسلمان ہو جائے گا، جب وہ اذان دے گا، جب وہ قرآن پڑھے گا تو برکتیں جب اس کے گھر پر آسمانوں سے نازل ہوا کرے گی تو کچھ چھینٹے ہمارے بھی گھر میں پڑا کریں گے اور اس سے فائدہ ہم بھی حاصل کیا کریں گے۔ یہی وجہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ ایک دور تھا کہ جب نمازی مسجد سے نکلا کرتے تو اللہ اکبر مسلمانوں کی بھی قطاریں ہوتی، گلاس لے کر کے کوئی کھڑا ہے، کٹورا لے کر کے کوئی کھڑا ہے، بوتل لے کر کے کوئی کھڑا ہے، تو ہم نمازی نکلیں گے، ہماری بوتل میں دم کر دیں گے، بیمار ہے اسے پلاؤں گا، جسمانی مرض ہے اسے پلاؤں گا۔ وہی مسلمانوں کی قطاروں میں وہ لوگ بھی نظر آتے تھے جو کہ مسلمان تو نہ تھے، غیر مسلم تھے، لیکن وہ بھی ان قطاروں میں نظر آیا کرتے اور کہتے کہ مولانا دم کر دو، مولانا کچھ پڑھ کر کے پھونک دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، آج تصویر کا رخ کچھ اور ہو چکا ہے، آج جو ہے معاملہ بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ کوئی جب اس پر گفتگو ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ سید صاحب یہ فلاں دل کا کام ہے، کوئی کہتا ہے سید صاحب یہ فلاں جو ہے جماعت کا کام ہے، کوئی کہتا ہے سید صاحب یہ فلاں گروہ کا کام ہے، یہ فلاں جو ہے سیاسی پارٹی کا کام ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمان، تیری ذلت کی وجہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں، تیری ذلت کی وجہ کوئی دھن نہیں، تیری ذلت کی وجہ کوئی جماعت نہیں، بلکہ تو ذلیل ہوا ہے اپنے گھر پر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے۔ اسلام کا چہرہ تجھے بے نقاب کرنا تھا، اسلام کا وہ خوبصورت چہرہ جو غیروں کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن ہائے افسوس کہ تو نے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کیا، پیغمبر اسلام کی سنتوں کو زندہ نہ کیا۔ اللہ اکبر، تو بھی ان جیسا ہو گیا، تو بھی ان گناہوں میں ملوث ہو گیا، تو اسلام کا چہرہ کہاں سے نظر آئے گا؟ وہی تو نظر آئے گا
جو اس کے اندر تھا، وہی تو برائی نظر آئے گی جو اس کے اندر تھی۔ آج تیرے اندر وہ اسلام کو ڈھونڈتا ہے، آج تیرے اندر وہ اسلام کو تلاش کرتا ہے، لیکن تیرے اندر اسلام نظر ہی نہیں آتا، تیرے اندر اسلامی کردار نظر نہیں آتا۔ بلکہ اسلام وہ نظام حیات اور وہ نظام زندگی، وہ قانون حیات عطا کرتا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے انسانیت کے لیے امن و چین و سکون سے رہنے کے لیے وہ قانون عطا نہ کیا جو قانون اسلام نے عطا کیا ہے۔ اسلام اللہ اکبر پوری دنیا میں امن و امان کا پیغام پھیلاتا ہے۔ اسلام پوری دنیا کی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسلام پوری دنیا کی لوگوں کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، لیکن ہائے افسوس کہ اسلام کا ماننے والا مسلمان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چین و سکون تلاش کر رہا ہے تو کسی فلمی ایکٹر کی ایکٹنگ میں تلاش کر رہا ہے، وہ چین و سکون تلاش کر رہا ہے تو کسی لیڈر کے پیچھے چلتے ہوئے تلاش کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہرگز نہ ہوگا کہ ایک مسلمان ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا اور اسے سکون مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر چین و سکون چاہتا ہے، آج کہتے ہیں کہ سید صاحب بڑا مشکل دور آ چکا ہے، بڑا ہائے افسوس میرے پیغمبر کے بارے میں برا کہا جا رہا ہے، میرے قرآن کے بارے میں برا کہا جا رہا ہے، میرے مذہب میرے دھرم کے بارے میں برا کہا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، وہ کہنے والے تو شروع سے کہہ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی حالت ظاہری حیات سے کہہ رہے ہیں، کہنے والوں نے تو پیغمبر اسلام کو پاگل مجنون معاذ اللہ اور دیوانہ نہ جانے کیا کہا ہے انہی کی زندگی میں۔ تو کہنے والے تو کہتے رہیں گے، لیکن تیرا کردار کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے، تیرے عادت و اقوال کیا ہے؟ اسلام کو برا کہنے والے برا تو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں، وہ اپنے کردار سے کہہ رہا ہے، تو اپنے عادت و اقوال سے کہہ رہا ہے، تو اپنی بدعمالیوں سے اسلام کے خلاف کام کرتے ہوئے اسلام کو برا کہہ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہے اور اسے اتنا بھی نہ معلوم کہ میرے پیغمبر کی زندگی کیسی تھی۔ یہ مسلمان ہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ پیغمبر اسلام کا تذکرہ دیگر کتابوں میں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہو اللہ اکبر، وہ بھی سنیں جو پیارے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم آقا کو دور حاضر میں بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں رچ رہے ہیں، وہ بھی سنیں۔ اور اے مسلمان تم بھی سنو، اللہ اکبر، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ ارے میں مسلمان ہوں تو میں تو میرے محمد کی تعریف کروں گا ہی کروں گا، تو مسلمان ہے تو تیرے پیغمبر کی تعریف کروں گا ہی کرے گا، لیکن اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی بہتر ہو کہ جو آج پیغمبر اسلام کی زندگی پر، پیغمبر اسلام کے عادت و اطوار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، انہیں کی کتابوں سے ثابت ہو جائے کہ میرا نبی کیسا تھا، انہیں کی کتابوں سے ثابت ہو جائے کہ میرا پیغمبر کیسا ہے اور میرا دین کیا ہے، میرا اسلام کیسا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے دور میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے دنیاوی پڑھائی پڑھ کر کے، آج ہمارے بچے کالج کے اسٹوڈنٹ اور انگلش پڑھائی پڑھ کر کے اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں اور دنیاوی تعلیمات کے قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آواز دبانے سے کچھ نہیں ہوگا، آواز دباتے رہو، لیکن جو آواز ہے وہ یہاں سے نکلی ہے تو سارے سینوں تک جائے گی، سارے دلوں تک جائے گی، یہاں دبانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز، اللہ اکبر، میرا رب بہتر جانتا ہے، میرا رب جو قادر مطلق ہے، یہاں دبا دو، لیکن یہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہارے کانوں سے ہوتی ہوئی تمہارے سینوں تک وہ آوازیں پہنچیں گی۔ ادھر 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 توجہ دیجیے، آپ ادھر توجہ دیجیے اور بغور بات کو سماعت کریں۔ کیا بات ہے، سمجھ لیں، ڈاکٹر وید اپادھیائے نے، ڈاکٹر وید اپادھیائے نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا کالکی اوتار۔ کیا نام رکھا؟ کالکی اوتار۔ کالکی اوتار۔ کالکی اوتار پر اس نے ریسرچ کیا کہ بھئی کالکی اوتار ہمارے ہند میں رہنے والے جو ہمارے غیر مسلم دوست ہیں وہ کالکی اوتار کے منتظر ہیں،
کہ بھئی کال کی اوتار جب آئے گا تو وہ برائیوں کا خاتمہ کرے گا، وہ برائیوں کو ختم کرے گا، وہ گناہوں کو مٹائے گا، وہ برے لوگوں کو سزا دے گا اور برے لوگوں کے سیدھے راستے پر لائے گا، اچھی بات بتائے گا، وہ امن و امان کا پیغام دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس کتاب کے اندر ڈاکٹر وید اپادھیائے نے لکھا، کیا لکھا؟ یہ لکھا کہ ویدوں کے اندر چاہے یجروید ہو، اتھروید ہو، سام وید ہو، جتنی وید ہے اور گیتا ہو، جتنی کتابیں ہیں، اس کے اندر لکھا کہ کال کی اوتار کا تذکرہ ہے۔ کال کی اوتار آئے گا تو کیا کرے گا؟ فرمایا کہ کال کی اوتار جب آئے گا تو اس کی تعریف خوب کی جائے گی، اس کی تعریف خوب کی جائے گی۔ سنسکرت کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ کال کی اوتار کی خوب تعریف کی جائے گی، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ڈاکٹر وید اپادھیائے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جب سنسکرت کے اس جملے کا ترجمہ میں نے عربی میں کیا تو اس کا ترجمہ جب عربی میں کیا گیا تو ایک نام نکل کے آیا، وہ نام نامی، اسم گرامی، مقدس نام پاک کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا۔ محمد کے معنی ہی یہ تعریف کی گئی، کیا بات ہے، فرمایا کہ وہ نام ہے۔ اور فرمایا آگے کہ کتابوں میں جو ہم نے پڑھا کہ امن کا پیغام دے گا، تو کال کی اوتار کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کو جانچا گیا، پرکھا گیا، دیکھا گیا کہ یہ ساری خوبیاں جس کے اندر موجود ہوگی، جو ویدوں میں لکھا ہے، جو گیتا میں لکھا ہے، جو دیگر بائبل میں لکھا ہے، جو دیگر کتب کے اندر لکھا ہے، تو ڈاکٹر وید اپادھیائے نے یہ لکھا کہ پورے لوگوں کا جب میں نے جائزہ لیا اور میں نے تحقیق کی، وہ کال کی اوتار کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس پروف موجود ہے، کتاب موجود ہے۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تو بڑی شورش ہوئی، اور اس کتاب پر اس دور کے بڑے بڑے رشی منیوں نے اور پنڈتوں نے جب اس کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ ڈاکٹر وید اپادھیائے نے جو ایک کتاب لکھی ہے کال کی اوتار، اور اس کے اندر جس شخصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو جب ہم نے تحقیق کی، ہم نے ویدوں کو پڑھا، ہم نے جو ہے گیتا اور دیگر کتابوں کو پڑھا، تو ہم نے یہ جانا کہ ڈاکٹر وید اپادھیائے جو کہہ رہا ہے یہی بات حق و درست ہے، یہی بات صحیح ہے، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کال کی اوتار ہے، آخری اوتار۔ میں کہتا ہوں نا، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ میرے پیغمبر کے بارے میں برا نہ کہو اگر تم اپنی کتابوں پر یقین رکھتے ہو، میرے پیغمبر کو برا نہ کہو اگر تمہیں تمہارے نزدیک تمہاری کتابوں کی عزت ہے، اگر آبرو ہے اپنی کتابوں پر، اگر واقعی میں تمہارا عمل ہے تو تم میرے پیغمبر کی شان میں کبھی برا نہ کہو گے، میرے پیغمبر کی شان میں کبھی برائی والے الفاظ استعمال نہ کرو گے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہاری خود کتابوں کے اندر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اپنی کتابوں کو جھٹلانے والے تم خود کہلاؤ گے۔ اسی طرح بائبل میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا تذکرہ کہ آخری پیغمبر جلوگر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اور اپنی قوم سے کہا کہ جب آخری پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان پر ایمان لانا، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کا زمانہ پائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس بات پر ایک عیسائی نے ریسرچ کی پوری دنیا کے عظیم انسان، ایک کتاب ہے ایک عیسائی نے لکھی، انگلش میں لکھی، اس کا ترجمہ اردو میں ہند کی سرزمین پر کیا گیا۔ اس نے اس کتاب کا عنوان یہ رکھا، دنیا کے 100 عظیم انسان،
کتاب لکھنے والا عیسائی دھرم کا ماننے والا، کتاب لکھنے والا ایک انگریز عیسائی، اللہ اکبر، جب قلم اٹھاتا ہے، جب سب سے پہلی شخصیت کے بارے میں جب وہ لکھنا چاہتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے دنیا کی ساری شخصیتوں کو تلاش کیا، میں نے دنیا کے سارے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے رشی منی کو دیکھا، بڑے بڑے پیغمبروں کی زندگی کو دیکھا، بڑے بڑے فلاسفر کی زندگی کو دیکھا، بڑے بڑے سائنٹسٹوں کی زندگی کو دیکھا، بڑے بڑے شاعروں کی زندگی کو دیکھا، بڑے بڑے دنیا داروں کی زندگی کو دیکھا، لیکن جب میری نگاہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر پڑی تو میرا قلم یہ کہنے پر مجبور ہے، حالانکہ میں عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، حالانکہ عیسیٰ میرے پیغمبر ہے، لیکن محمد کی زندگی پڑھنے کے بعد میں اس بات پر مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ سو عظیم شخصیتوں میں اگر سب سے پہلی شخصیت اول درجے کی کوئی ہے تو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اے مسلمان، تیرے پیغمبر کی شان قرآن تو بیان کر ہی رہا ہے، تیرے پیغمبر کی شان قرآن تو بیان کر ہی رہا ہے۔ دنیا کہہ سکتی ہے کہ بھئی تمہارے پیغمبر ہے اس لیے تم تعریف بیان کر رہے ہو، لیکن تجھے علم ہی نہیں ہے، اسلام کو تو نے سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کو تو نے جانا ہی نہیں ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی کو تو نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر تو پڑھا ہوگا تو تیرے پاس جواب ہوگا، اگر تو پڑھا ہوگا تو تو دکھاتا۔ میرے عزیز، جو تم کہہ رہے ہو تم جھوٹے ہو یا وہ کتابیں جھوٹی ہیں جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بڑا عالمیہ ہے کہ جس کتاب کو تم ماننے والے ہو اس کتاب میں لکھی ہوئی بات کو ہی جھٹلاتے ہو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے آپ؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اسلام کی عظمت لوگوں کے دلوں سے کیوں نکل رہی ہے؟ اسلام کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں کیوں پنپ رہی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز، بنیادی وجوہات میں سے سب سے اہم اور ضروری وجہ یہ ہے کہ اسلام کا ماننے والا ہی تعلیمات اسلام پر عمل نہیں کرتا تو وہ لوگوں کو اسلام سمجھائے گا کیا؟ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ اسلام طاقت و قوت کے ذریعے پھیلا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ظلم و بربریت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ اکبر، آیا تھا ایک شخص ہند کی سرزمین پر، اپنے ساتھ نہ تلوار لایا تھا، اپنے ساتھ نہ تیر لایا تھا، اپنے ساتھ کوئی فوج نہیں لایا تھا، چند غریب الوطن ساتھی لے کر کے آیا تھا۔ اللہ اکبر، جب گفتگو کی وہ گفتگو کر رہا ہے، لوگ اس کی گفتگو سن کر اسلام لا رہے ہیں، وہ چل رہا ہے، لوگ اس کے چلنے کو دیکھ کر اسلام لا رہے ہیں، وہ بول رہا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، وہ لباس پہن رہا ہے، اس کے عادت و اطوار، اس کا کردار عمل ایسا ہے کہ لوگ دیکھتے جاتے ہیں اور اسلام کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ وہ ذات بابرکت کوئی اور نہیں، ہند کے والی، ہند کے شہنشاہ حضرت خواجہ غریب نواز حسن معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت۔ مختصر سے عرصے میں 92 لاکھ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر دینا، اسلام کی طرف لے آنا، یہ کمال کی بات ہے۔ میرے عزیز، یہ کردار مصطفیٰ کا نتیجہ ہے، یہ مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، یہ مصطفیٰ کے طریقے کو زندہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، تو سمجھتا ہے کہ تو کمزور ہو چکا، تو سمجھتا ہے کہ تیرا کوئی پرسان حال نہیں، تو سمجھتا ہے کہ تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں، یاد رکھ، اللہ اکبر، بزرگان دین کسی کی مدد کے منتظر نہیں بلکہ اپنے رب اور رسول کی مدد کے ہمیشہ منتظر رہے ہیں۔ تو کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ مدد ہوگی تیری ضرور، تیرے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ دور ہوگا ضرور، لیکن کیا کرنا ہوگا، کیسے یہ ہوگا، کس طرح سے یہ ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد کرو اس دور کو، مدنی مکی دور کو۔ اللہ اکبر، چند مسلمان تھے، تھوڑے مسلمان تھے، ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اسلام کو چھپایا جاتا تھا، اپنے آپ کو چھپایا جاتا تھا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا نے دیکھا کہ جب صحابہ نے پیارے مصطفیٰ رؤوف الرحیم آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے جب نمونہ عمل بنایا، آقا کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا، تو
تو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ دنیا نے دیکھا ایک چھوٹے سے خطے میں بسنے والا وہ اسلام، ایک چھوٹے سے خطے میں وہ چند جھیالے رہنے والے مسلمان تھوڑے سے وقت میں 23 سال کے مختصر سے وقت میں پوری دنیا پر چھا جاتے ہیں، پوری دنیا پر اسلام غالب آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رب نے اسی وجہ کے حوالے سے تم سے کہا ہے، تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، تم کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں، تم کہتے ہو ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تم کہتے ہو ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن سنو قرآن تم سے یوں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، تم کہو گے یار کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ تو میں نے کہہ دیا، یہی تو ایمان لانا ہے۔ اب پھر کون سے ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کون سے ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو ایمان لائے، ایمان لے آؤ۔ اے پروردگار عالم ہم تیری بات کا مطلب نہ سمجھے تو آگے میرا مولا اور میرے مصطفیٰ نے اس کو سمجھایا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ لائے، جیسے محمد کے ساتھی لائے، جیسے محمد کے دوست لائے، ویسا ایمان لاؤ۔ ان کا ایمان صرف باتوں کے حد تک نہیں تھا، ان کا ایمان صرف زبانی نہیں تھا، بلکہ ان کے کردار و عمل سے اس ایمان کا اظہار ہوا کرتا تھا، ان کے عادت و اخلاق سے اس ایمان کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ آج ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، واقعی میں کیا حقیقت میں ہم مسلمان ہیں؟ میرے عزیز اللہ اکبر، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جب اذان ہوتی ہے مسجد کی تو اپنے ایمان کو اسی وقت چیک کر لینا کہ جب اللہ کا منادی تجھے آواز دیتا ہے تیرے ایمان کی پہچان وہی سے ہو جاتی ہے، تیرے ایمان کا وزن وہی تولنے میں آ جاتا ہے کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو چائے پی رہا ہو، مؤذن اذان دے رہا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ چوراہوں پر گپ شپ لگا کے بیٹھا ہو، مؤذن اذان دے رہا ہو تو اپنے گھر میں ٹی وی آن کر کے بیٹھا ہو، مؤذن اذان دے رہا ہو تو اپنی دکان کاری کر رہا ہو، مؤذن اذان دے رہا ہو تو کسی کام سے گزر رہا ہو، تو تیرے ایمان کو وہاں تولا جائے گا، تیرے ایمان کا وہاں وزن دیکھا جائے گا کہ تیرا ایمان کتنا پختہ ہے، یہ جانچا جائے گا۔ آدمی اپنے ایمان کو اگر جانچنا چاہتا ہے، آدمی اگر اپنے ایمان کو تولنا چاہتا ہے، ایک مسلمان اپنے آپ کو اگر سچا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، میں کیسے جانوں کہ میں سچا مسلمان ہوں، میں کیسے مانوں کہ میرا ایمان پختہ ہے؟ تو اللہ اکبر، جب مؤذن ندا دے تو تیرے قدم مسجد کی طرف جانے لگے اور تو نماز پڑھے تو سمجھ لے تیرا ایمان قوی ہے، سمجھ لے تیرا ایمان قوی ہے۔ اور اگر تو مسجد کی طرف نہ جاتے ہوئے اپنے کام میں مگن ہو جائے تو سمجھ لے تیرا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بھائی ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ان کے لیے بڑی غم کی بات ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور مشرک میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ فرق کرنے والی چیز، امتیاز، فرق ایک مومن میں اور ایک مشرک میں کہاں سے؟ نماز۔ پھر فرمایا کہ بے نمازی کا انجام، اللہ اکبر، ارے نعرے مارتے مارتے تھکتا نہیں ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا، مسلک اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، یہ تیرے نعرے تیرے کام نہیں آنے والے ہیں، کتنے بھی زندگی بھر لگاتا رہے نعرے، کوئی کام نہیں آئے گا نعرہ۔ یہ نعرہ کام آئے گا ضرور، لیکن کب کام آئے گا؟ جب میرے مصطفیٰ تجھ سے راضی ہوں گے تب کام آئے گا۔ ارے مصطفیٰ کو چھوڑ کر پیر کو راضی کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنی جو ہے سیٹھوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ کر آنے والے مقررین کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تیری نیت یہ ہونی چاہیے کہ چاہے جو ہو میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، پیر راضی ہو نہ ہو میرا نبی راضی ہو جائے، دنیا کا کوئی شخص راضی نہ ہو میرا نبی راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو تمہاری ان پاداماریوں کو میرے
آقا ملاحظہ فرماتے ہیں، میرے آقا دیکھتے ہیں، کیا تم نے نہیں سنا تمہارا عقیدہ بھی ہے ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، میں دنیا پر میری نظر ایسے ہے جیسے کہ میری ہتھیلی پر میری نظر ہے۔ تو میرے آقا تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اے آقا کے امتی، اے آقا کی محبت کا غم بھرنے والے، اے آقا کی عظمتوں کے ترانے کھانے والے، اے سنی صحیح العقیدہ اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن کہنے والے، اگر تو میرے مصطفیٰ کا دل دکھاتا ہے تو تو دوسرا کچھ تو ہو سکتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والا ہرگز نہیں ہو سکتا، تو دوسرا کچھ تو ہو سکتا ہے، ایک سچا مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ بے نمازی کا انجام حامان، شداد، فرعون، نمرود کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ اکبر! ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ اسلام کے ماننے والے اسلام کو نہیں جانتے، اسلام کے ماننے والے اسلام کو نہیں پہچانتے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے پیار کے قرآن ہو کر۔ وہ جو معزز تھے ان کی جو عزتیں بڑی تھی، ان کی جو تعظیم کی جاتی تھی، ان کی جو تقریب کی جاتی تھی، قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ کون؟ وہ صحابہ، وہ نبی کے مقدس ساتھی، وہ نبی پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے، وہ نبی کی خاطر اپنا سب کچھ دینے والے۔ اللہ اکبر! وہ معزز تھے، انہیں وہ عزت کے لائق تھے، وہ عزت کے قابل تھے۔ ارے تو ذلت ہی کے قابل ہے، تو ذلیل کرنے ہی کے لائق ہے، کیونکہ تیرے اعمال کو تو نے ایسے کر دیا ہے۔ بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے مسلمان کہ آج تو ذلیل ہو رہا ہے، آج تو خار ہو رہا ہے، آج تجھ پر ظلم و بربریت کا بازار بند کیا جا رہا ہے۔ تیری بچیوں کی عزت سلامت نہیں، تیری عزت سلامت نہیں، تیرے بچوں کا مستقبل سلامت نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ خوب رونا رویا جاتا ہے، خوب روتے ہو کہ اتنی بچیاں مرتد ہو گئی۔ مجھ میرے سامنے بار بار لسٹ لائی جاتی ہے کہ سید صاحب دیکھو نا، 9 لاکھ بچیاں اسلام چھوڑ کر کے غیر مذہب اختیار کر لی ہے، 9 لاکھ بچیاں چلی گئی ہے، 9 لاکھ بچیاں ہم سے دور ہو گئی ہے، بچیاں ہم سے دور ہو رہی ہے، بچیاں ہمارا مذہب چھوڑ رہی ہے۔ تو میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو کچھ کہنے والوں نے کہا کہ بابا اس کی وجہ جو ہے فلاں جماعت ہے، فلاں تنظیم ہے، اس کی وجہ فلاں لیڈر ہے، اس کی وجہ جو ہے فلاں سیاسی لیڈر ہے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، اس کی وجہ نہ کوئی جماعت ہے، اس کی وجہ نہ کوئی لیڈر ہے، اس کی وجہ نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے۔ تم کہو گے سید صاحب پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہوں گا اس کی وجہ اس بچی کے ماں باپ ہے کہ جنہوں نے بچی کو بچپن سے پالا تو دنیاوی تعلیم دیتے رہے، جنہوں نے بچی کو بچپن سے پالا تو اللہ اکبر فاطمہ کا کردار انہیں نہ سنایا، فاطمہ کا کردار انہیں نہ بتایا، بی بی فاطمہ کا طریقہ انہیں نہ سکھایا، بلکہ کیا سکھایا؟ ارے جب وہ پیٹ میں تھی تو گانے سن سن کے اسے بڑا کر رہی تھی، اور جب وہ پیٹ سے باہر آئی اسے دودھ پلا رہی ہے، ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے دودھ پلا رہی ہے، گانے سن سن کر کے دودھ پلا رہی ہے، اور جب بچی رونے لگے، ضد کرنے لگے تو نبی کی نعت سنانے کے بجائے، خدا کا قرآن سنانے کے بجائے اسے فلمی گانے سنا کر کے سنا رہی ہے۔ تو جب اے ماں تو نے اپنی گود سے یہ تعلیم اسے عطا کی تو بڑی ہو کر یہی اسے ہونا تھا، بڑی ہو کر یہی اس کا جو ہے حشر ہونا تھا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں بچے کی سب سے پہلی درسگاہ، بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اگر کوئی ہوتا ہے تو ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود سے بچہ پروان چڑھتا ہے، ماں کی گود سے بچہ سیکھتا ہے۔ ماں کی گود سے مراد کیا؟ تم نے کیا سمجھا کہ ماں کی گود سے مراد اس کے یہ 2 پیر ہیں جس میں بچہ لیٹا ہوا ہے یہی ماں کی گود ہے؟ نہیں نہیں میرے عزیز، بے شک یہ تو ظاہری گود ہے ماں کی، لیکن ماں کی سب سے پہلی گود بچے کے لیے کوئی ہے تو وہ ماں کا
शिकम है, माँ का पेट है कि जब नुतफा उसके अंदर करार पाता है उसी वक्त से उसकी तालीम का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसी वक्त से उसकी तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बच्चा माँ की पेट में है लेकिन हर वो चीज देख रहा है, हर वो चीज सुन रहा है, हर वो अमल देख रहा है जो उसकी माँ कर रही है, जो उसका बाप कर रहा है। माँ गाली दे रही है, बच्चा पेट ही से गाली सीख रहा है। माँ जो है बुरे काम कर रही है, बच्चा पेट ही से सीख रहा है। माँ टीवी देख रही है, बच्चा पेट ही से सीख रहा है। बाप बेनमाजी है, बच्चा देख रहा है। बाप जानी है, बच्चा देख रहा है। अल्लाहु अकबर। और जब वो दुनिया में आया, तेरी गोद में आया, तो वही सारी चीजें वो देख रहा है, वही सारी आदत और अखलाक वो देख रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो भी गाली देने लगा, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो भी नाचने गाने लगा, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ वो भी झूठ बोलने लगा, वो भी गीबत करने लगा। और जब ज्यादा बिगड़ गया तो मदरसे का तुमने उसे रुख कराया कि सैयद साहब मदरसे में हमने भेजा है, लेकिन मौलाना सही से सिखाते नहीं है, मौलाना सही से बताते नहीं है। बच्चे को भेजकर 1 साल हो गया लेकिन बच्चा सुधरता नजर ही नहीं आता है, बच्चे के अंदर हम बदलाव देख ही नहीं रहे हैं। बच्चे को हम ये देख रहे हैं कि मदरसा गया लेकिन उसके बाद कुछ भी तब्दीली नहीं आई। पहले झूठ बोलता था, अभी भी झूठ बोल रहा है। पहले गाली देता था, अभी भी गाली दे रहा है। पहले टीवी देखता था, अभी भी टीवी देख रहा है। पहले गाने गाता था, अभी भी गाने गा रहा है। सैयद साहब मौलाना मेहनत नहीं कर रहे हैं, सैयद साहब मौलाना सिखा नहीं रहे हैं, सैयद साहब मौलाना सही से बता नहीं रहे हैं। मैंने कहा ओ मर्दूद, मौलाना तो सही सिखा रहे हैं, मौलाना तो सही बता रहे हैं, लेकिन वजह क्या है कि तेरा बच्चा बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तेरा बच्चा गानों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तेरा बच्चा झूठ गीबत गाने बाजे ताशों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह क्या है? अरे मौलाना तो उसे सिखा करके बेचते हैं कि बेटा झूठ बोलना हराम है, झूठ बोलना गंदी बात है, झूठ न बोला करो बेटा, हमेशा सच बोला करो। जैसे बेटा घर आया तो आकर के देखा कि बाप झूठ बोल रहा है, घर आया तो आकर के देखा कि माँ झूठ बोल रही है, आकर के देखा भाई झूठ बोल रहा है, आकर के देखा बहन झूठ बोल रही है। एक तरफ मौलाना कह रहे हैं बेटा झूठ न बोलना, एक तरफ वो अपने माँ बाप अपने भाई बहन का अमल देख रहा है कि मेरे माँ बाप और भाई बहन झूठ बोल रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मौलाना जिंदगी भर भी उसे कहता रहे ना कि बेटा झूठ बोलना हराम है, और अगर उसके माँ बाप उसके सामने झूठ बोलते रहे तो पूरी जिंदगी में वो सुधरता नजर नहीं आएगा। जब मौलाना कहेंगे कि बेटा झूठ गलत है, झूठ हराम है, झूठ बोलने से ये होता है, जब वो अपने घर में आएगा और माँ बाप को सच बोलता देखेगा तो मौलाना की बात का यकीन उसे हो जाएगा कि हाँ मौलाना ने सही कहा है, मौलाना ने सच कहा है कि झूठ बड़ी बुरी चीज है, झूठ बड़ी बुरी बात है। इसलिए तो मेरे माँ बाप भी बचते हैं। जानते हो बच्चा और बच्ची माँ बाप के तौर तरीके पर होती है, बच्चे के अंदर माँ बाप की आदत व अतवार आती है। बच्चे के लिए माँ बाप उसके आइडियल होते हैं, बच्चा माँ बाप के तर्ज़ जिंदगी पर होता है, बच्चा माँ बाप के तरीके कार पर होता है। जानते हो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, हदीस का मफहूम कर रहा हूँ, फरमाया रियाया बादशाह के दीन पर हुआ करती है, रियाया बादशाह की आदत व अतवार पर हुआ करती है। जैसा बादशाह होगा वैसे रियाया होगी, बादशाह बेनमाजी होगा तो रियाया भी बेनमाजी होगी, बादशाह ज़ानी होगा तो रियाया भी ज़ानी होगी। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ऐ बाप क्या तुझे तेरे घर का बादशाह नहीं बनाया गया है? क्या तुझे तेरे घर का मालिक नहीं बनाया गया है? और तेरी औलाद और तेरे ये बच्चे क्या तेरी रियाया में दाखिल नहीं है? तू झूठा तो तेरा बेटा भी झूठा होगा, तू बदकिरदार तो तेरा बेटा भी बदकिरदार होगा। अगर अपनी बच्चियों को बदकिरदारी से बचाना चाहती है माँ, अगर अपने बच्चों को बदकिरदारी से बचाना चाहते हो बाप, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना होगा, सबसे पहले तुम्हें बदकारियों को छोड़ना होगा, सबसे पहले तुम्हें दीन पर अमल करना होगा, तुम्हें इस्लामी तालीमात पर चलना होगा। क्यों? इसलिए कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुन रखा है कि प्यारे मुस्तफा रऊफ रहीम आका को सबसे पहला हुक्म दावत और तबलीग का जो दिया गया वो क्या था? तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि महबूब डराओ उन लोगों
لوگوں کو، اے محبوب دعوت دو ان لوگوں کو، اے محبوب تبلیغ کرو ان لوگوں پر، کن پر؟ فرمایا تمہارے رشتے داروں پر، تمہارے خاندان والوں پر، تمہارے گھر والوں پر، پہلے انہیں بلاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کا سب سے پہلا پیغام گھر والوں کے لیے، اسلام کی سب سے پہلی دعوت گھر والوں کے لیے، اسلام کا سب سے پہلا نظام گھر والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام کی باتیں تو کرتے ہیں، ہم نبی کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں صرف زبانی ہے، نہ ہمارے بدن سے اس کا اقرار ہو رہا ہے، نہ ہمارے کردار و عمل سے اس کا اقرار ہو رہا ہے۔ ہم جو ہے ایسے بد باطن اور ایسے بد کردار ہو گئے ہیں کہ اللہ اکبر، ہمارا فعل کچھ ہے اور ہمارا قول کچھ ہے، ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جو کرنے کے لیے کہتا ہے وہ اس کی بات مانتے تیار نہیں ہوتے، اس کی بات مانتے نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، مرنا سب کو ہے، قبر میں جانا سب کو ہے۔ جس صورت کے لیے، جس چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، جس چہرے کی محبت میں بار بار آئینے میں دیکھا کرتا تھا نا، جس بدن کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا کہ میرا بدن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، میرا چہرہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یاد رکھ تیری یہ بدعمالیاں تیرے اس بدن کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بننے والی ہے۔ جب تجھے قبر میں ڈالا جائے گا نا تو حشرات الارض تیرے خوبصورت بدن کو کھاتے نظر آئیں گے۔ تیرا وہ بدن جو ہے سڑے گا، گلے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور مٹی میں نیست و نابود ہو جائے گا۔ اے عزیز، جان اور آگاہ ہو، جن لوگوں کی خاطر تو نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، جن لوگوں کی خاطر تو نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، جن لوگوں کی خاطر تو نے حلال و حرام میں تمیز نہ کی، جن لوگوں کی خاطر تو نے مسجدوں کو آباد نہ کیا، جن لوگوں کی محبت کی خاطر تو نے محبت مصطفیٰ سے دور ہوا، اللہ اکبر، وہی لوگ ہیں، وہی تیرا بھائی ہے، وہی تیرا دوست ہے، وہی تیرا باپ ہے، وہی تیرا رشتہ دار ہے۔ تیرے بدن کے کپڑے بھی تجھ سے اتار دیے جا رہے ہیں، اس کپڑوں پر جس پر تو نازا تھا، جن کپڑوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا، لیکن وہی دوست ہے، وہی یار ہے، وہی بیٹا ہے، وہی بیوی ہے، وہی بھائی ہے، تیرے ان کپڑوں کو بھی تیرے بدن پر رہنا گوارا نہیں کرتی، بلکہ ایک جو ہے 1.5 میٹر یا 2 میٹر کا ایک سفید کپڑا تیرے بدن پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تیرے کپڑے بھی تیرے نہ رہے، تیری چیزیں بھی تیری نہ رہی، تیرا مال بھی تیرا نہ رہا، تیرا گھر بھی تیرا نہ رہا، تیرے رشتے دار بھی تیرے نہ رہے، بلکہ وہ کاندھوں پر اپنے انہوں نے لے کر کے گئے اور ایک اندھیرے 6x3 کے گڑھے میں تجھے ڈال کر کے واپس ہوئے۔ تو چیختا رہا، ارے کوئی ہے کیا میرے ساتھ رہنے کے لیے، کوئی ہے کیا میرے ساتھ آنے کے لیے؟ ارے تنہا اندھیرے میں مجھے چھوڑے جا رہے ہو، تنہا گڑھے میں مجھے چھوڑے جا رہے ہو، ارے کم سے کم لائٹ کا انتظام تو کر دو، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ارے کم سے کم کوئی ساتھی دوست یار کا انتظام تو کر دو، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ اس اندھیرے گڑھے میں تجھے قیامت تک رہنا ہے، وہاں کیا انتظام، وہاں کیا انتظام؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دوست کام نہیں آنے والا، بیوی کام نہیں آنے والی، بھائی کام نہیں آنے والا، رشتہ دار کام نہیں آنے والا، بلکہ کام آئیں گی تو میرے مصطفیٰ کی ذات پاک کام آئیں گی، میرے نبی کام آئیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آقا سے آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں، بڑے بے چین ہو آپ لوگ۔ ایسی تقریریں ہم کو کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ ہم کو تو چاہیے کہ وہ دھواں دھار شفاعت والا بیان وہ لیکن بھئی ہم اس کے عادی نہیں ہیں، جو ہے وہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں سوال کر دوں کہ بھئی تم بھی جنت میں جانا چاہتے ہو کیا نہیں، تو کیا کہو گے؟ جائیں گے سب جانا چاہتے، سب جانا چاہتے ہیں۔ کوئی ہے کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتا؟ بھائی سب جانا چاہتے ہیں، بولو، سب جانا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اور بات تو وہ ہے جو اپنے آپ کو جنتی بول دے رہے ہیں، اپنے آپ کو جنت، اور کیسا جنتی بول رہے ہیں؟ میں مختصر انداز میں پیش کروں کہ اس انداز میں پیر ہی میرا سچا رہبر، پیر ہی راہ دکھائے، اور سے سننا بڑی چھوٹی بات، پیر ہی میرا سچا رہبر، پیر ہی راہ دکھائے، پیر ہی میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے۔ ایک روایت میں پڑھا میں کہ بروز محشر پیر ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا،
ایک روایت میرے علم میں نہیں ہے، پڑھنے میں نہیں آئی ہے تو کیا؟ امام اہل سنت کے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت کی محبت کا دم بھرنے والوں، اعلیٰ حضرت سے پیار ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا؟ کس کس کو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے؟ بولو نا، سب کو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے. سب مسلک کے اعلیٰ حضرت والے بیٹھے ہیں، یہی ہے سب مسلک کے اعلیٰ حضرت والے ہیں. تو مسلک کے اعلیٰ حضرت والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کسی کو برا کہنے کا نام ہی مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے. مسلک کے اعلیٰ حضرت والے بعض وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں کو، فلاں ایک کمیونٹی کو برا کہو، یہی مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے. لیکن آؤ میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ذہنوں کو کھولنا چاہتا ہوں. بے شک مسلک کے اعلیٰ حضرت کو ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل مسلک کے اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مکمل مسلک کے اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر. میرے امام نے پوری زندگی عمل کر کے دکھا دیا. جہاں نماز کی بات آئی تو نمازوں کو اس طرح پابندی سے ادا کیا. میرے امام نے دکھا دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت نمازوں کی پابندی کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والدین کی فرما برداری کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت جھوٹ سے بچنے کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت غیبت سے بچنے کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت امن و ایمان دنیا میں پھیلانے کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت مسجدوں کو آباد کرنے کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت بد مذہبوں کے رد کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اپنے عادت و اطوار کو بدلنے کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اللہ اکبر. یہ ہے مکمل کہ ایک مسلمان ہو عشق مصطفیٰ کی مستی میں ایسا مگن ہو کہ جب بھی نگاہ اٹھے تو اسے مصطفیٰ کی سنتیں ہی نظر آئے. جب بھی نگاہ اٹھے نظر آئے، جب بھی نگاہ اٹھے تو میرے مصطفیٰ کے عادت و اطوار نظر آئے. اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ مصطفیٰ کی سنتوں پر گزارے. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر. آج بڑا دور چل پڑا ہے کہ پیری میرا سچا رہبر، پیری کا دکھائے، پیری میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے تو وہ نہیں لے جائے گا. لے جائے گا کون؟ میرے امام کے پیر کون؟ اللہ اکبر. بہت بڑے پیر آل رسول، اپنے وقت کے قطب، اپنے وقت کے ابدال، اتنے بڑے ولی اللہ اکبر کہ جن کی مثال نہیں ملتی. ارے جن کی نگاہیں عنایتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ مجدد اعظم بن کے ابھرے ہیں میرے امام. اللہ اکبر. لیکن میرے امام نے اشعار کے ذریعے سے قبر کے حالات کو پیش کیا، اشعار کے ذریعے سے محشر کے حالات کو پیش کیا. قبر میں جب اندھیرا ہوگا، قبر میں جب کوئی ساتھی نہ ہوگا، قبر میں جب کوئی پرسان حال نہ ہوگا تو وہاں کوئی نہیں آئے گا، حتیٰ کہ تیرا پیر بھی نہیں آئے گا. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. نہ کوئی حامی، کوئی مددگار نہیں، کوئی یاور، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی تنہائی کو دور کرنے والا نہیں. نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کو یاد کیا؟ کس کو یاد کیا بھائی؟ مصطفیٰ جان رحمت. مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کیا. پھر محشر کی ہلاکیوں کے درمیان میں خدا قہار، اس کے قہاریت غضب پر ہوگی تو وہاں میرا امام یہ عقیدہ لے رہا ہے. اور آج کے وہ لوگ جو ایسی باتوں کو لے کر کے گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر. میرا یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہے میرے امام کا فرمان. تو کیا فرماتے ہیں کہ خدا قہار ہے غضب پر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر میرے پیغمبر تمہارا بندہ عذاب میں. کس کو یاد کر رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام. کس کو یاد کر رہے ہیں؟ نبی، پیغمبر. عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ ذات کام آئی قبر میں بھی اور حشر میں بھی. تو کیوں نہ ہم کو راضی کر لیا جائے. جنت، جنت جس کے قدموں میں جنت ڈھونڈ رہا ہے، جنت تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں تو ڈھونڈتا رہا. کہاں جا رہا؟ ان کے قدموں میں جنت. اور ان کے طریقے کو چھوڑ کر کتنے بھی بڑے کا مرید ہو جا، جنت نہیں ملنے والی تھی. مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑنا وجہ بربادی. بربادی کس چیز کی بربادی؟ کس چیز کی؟ تیرے مال کی بھی بربادی، تیرے لباس کی بھی بربادی، تیرے بدن کی بھی بربادی، اور تیرے ایمان کی بھی بربادی. کیونکہ طریقے مصطفیٰ میں سب کچھ ہے. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ
میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو جنتی ہو گیا, بڑے کا مرید ہو گیا تو جنتی ہو گیا. میرے عزیز ایسا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابی جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت میں جانے کی کیا تیاری کی ہے؟ کیا فرمایا؟ تیاری کیا کی ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کوئی عمل تو مجھے میرا نظر نہیں آتا, لیکن ہاں میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا عرض کیا؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے حقیقی محبت تو کرتا ہے تو تیرے لیے خوشخبری ہو کہ تو جنتی ہے. سبحان اللہ. تیرے لیے خوشخبری ہو کہ تو جنتی ہے. حقیقی محبت سے مراد کیا ہے؟ محبت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر. محبت کی حقیقت سمجھنا ہو تو فرمان مصطفیٰ سے سمجھو. ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا آقا نے, حدیث کا مفہوم ہے کہ جس بات کا اقرار بندہ اپنی زبان سے کرتا ہے. نبی کی محبت کا اقرار ہے کہ نہیں؟ بولو کتنوں کو ہے؟ پیارے آقا سے کتنے لوگ یہاں محبت کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں بھائی, ہم بھی کرتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ جس بات کا اقرار زبان سے کر رہا ہے اس بات کا اقرار چہرے سے بھی ہونا چاہیے. اس بات کا اقرار چہرے سے بھی ہونا چاہیے. جس بات کا اقرار زبان سے کر رہا ہے اس بات کا اقرار لباس سے ہونا چاہیے. جس بات کا اقرار زبان سے کر رہا ہے اس بات کا اقرار تیرے کردار و عمل سے ہونا چاہیے. جس بات کا اقرار زبان سے کر رہا ہے تیری زندگی سے اس بات کا اقرار ہونا چاہیے. دل سر سجدے میں اور دل دغا بازی میں یہ اقرار محبت درست نہیں ہے. سر سجدے میں دل دغا بازی, سر اللہ کی بارگاہ میں اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں. لیکن تیرا دل کہاں چلا ہے؟ اس کے پیچھے چلا ہے جس کے حوالے سے میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کچھ, اس مردار پہ کیا للچایا؟ دنیا دیکھی بھائی, انہیں دل کو دنیا کی محبت کے پھندوں میں پھنسا لیا ہے. میرے عزیز اب بھی وقت نہیں گزرا ہے. یہ زندگی جو تجھے ملی ہے نا, یہ مختصر سی زندگی, یہ بڑی عظیم زندگی ہے, یہ بڑی پیاری زندگی ہے. اللہ اکبر. اس مختصر سی تھوڑی سی زندگی میں, یہ چند روزہ زندگی ہے, اتنی تھوڑی زندگی ہے کہ ایک 80 سال کا آدمی جب مرے گا اور محشر میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو پروردگار عالم اسے بلائے گا اور کہے گا کہ اے شخص تو کتنے سال کا ہو کے مرا؟ رب سب کچھ جانتا ہے لیکن آپ کے ہمارے لیے سمجھانے کے لیے سوال کرتا ہے. تو وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار میں 80 سال کا ہو کے مرا. تو فرمایا جائے گا کہ بتا تو یہاں آخرت کی زندگی کو بھی دیکھ رہا ہے اور دنیا کی زندگی بھی تو نے دیکھ رکھی ہے, تو بتا اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ دنیا کی زندگی تجھے کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ تو بندہ عرض کرے گا اے پروردگار عالم میرے دنیا میں گزارے ہوئے 80 سال, میرے دنیا میں گزارے ہوئے 80 برس اس آخرت کی زندگی کے سامنے لمحوں کے برابر ہے, لمحوں کے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے پلک جھپکی اور موت آ گئی. تو اتنی تھوڑی یہ زندگی ہے, اتنی مختصر سی یہ زندگی ہے, اتنی تھوڑی زندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. مسجد ہماری ویران ہے, ہمارے بچے جو ہے دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں, ہمارے بچے دین سے دور, ہمارے بچے دین سے دور, ہمارے بڑے بھی دین سے دور. میں کہتا ہوں یار بڑوں تم بھی سیکھو, لیکن اسلام کے قریب اپنے بچوں کو کرو. بچپن سے ان کی زندگی میں اسلام ہوگا نا تو بڑے ہو کر وہ یوں مرتد نہ ہوں گے. بچپن سے ان کی زندگی میں دین ہوگا نا تو بڑے ہو کر وہ یوں اسلام کو چھوڑتے نظر نہیں آئے گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے شہر میں, جیسے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے شہر میں بھی جب اس کو شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بہت فائدے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں اسلام بتایا جاتا ہے, انہیں دین بتایا جاتا ہے. 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ ہوا تو اس کی بسم اللہ خوانی کرائی جاتی ہے, تو اس بسم اللہ خوانی کے اندر اسے دین سمجھایا جاتا ہے, اسلام سمجھایا جاتا ہے. جانتے ہو اسی بسم اللہ خوانی کا نتیجہ ہے, اسی بچپن کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ وقت کے جو ہے غوث پاک بنتے نظر آئے ہیں عبد القادر جیلانی. یہ اسی بچپن کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ وقت کے غریب نواز بنتے نظر آئے ہیں خواجہ
मोइनुद्दीन चिश्ती, ये उसी बचपन की तालीम का नतीजा है कि वक्त के मुजद्दिद बनते नजर आए हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी। और बातिल, जिनको तुम बातिल कहते हो, जिनको बदमज़हब कहते हो, वो तो इसमें बिल्कुल आगे आगे पेश अपने बच्चों को और अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाकों में वो तो बड़ा इस पर काम कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि अरे यार ये गलत लोग हैं, ये गलत लोग हैं। ये तो मैं कहता हूँ मेरे अजीज, बेशक वो गलत है, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, बल्कि अमल करके दिखाना होगा। भाई वो गलत है ना, वो तो गलत ही है, लेकिन सही क्या है तू भी तो पेश कर दे। सही क्या है तू वो लेके आना। तो मकातिब का सिस्टम शुरू किया गया। मैंने सुन रखा हूँ यहाँ 9 मसाजिद है, 9 है या 10 है? 9 मसाजिद है। 9 मसाजिद के अंदर मकतब तो चल रहे होंगे, अपने अपने अंदाज से चल रहे होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूरे एहतमाम के साथ एक निज़ाम हो, एक तालीम हो, एक कायदा हो, कायदे के साथ एक निसाबी किताब हो। और जिस तरह तुम अपने बच्चों को स्कूल सजाकर देखते हो ना, अच्छा लिबास, साफ सुथरा लिबास, इस तरीके के बैग बना के बच्चे को पाउडर लगा क्या क्या लगाते हो, उसे सजा सजा करके उसे स्कूल के लिए तैयार करते हो। बेटा उठ कितनी फिक्र करती है माँ, सुबह से ही तैयारी में लग जाती है कि बच्चे को स्कूल भेजना है, स्कूल भेजना है। मैं कहता हूँ मेरे अजीज, इसी तरह मकतब की तैयारी में लग जा माँ कि मेरे बच्चे को मकतब भेजना है, उसके कपड़े तैयार कर, उसका बैग तैयार कर, उसका कायदा तैयार कर, उसे सजा सवरा करके मकतब में भेज। और जो वहाँ से वो सीखे उससे पूछ, और मौलाना से भी पूछ, और उस तालीम को जो है बच्चे के जरिए से तू भी सीख, ताकि तेरा बच्चा बड़ा होकर के दीन को समझने वाला बने, और अगर तुझसे कहीं कोई गलती हो तो तुझको समझाने वाला बने। ये सिस्टम शुरू होना जरूरी है। सिस्टम चल रहा है आपके इलाके में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मकतब वगैरह आप बिल्कुल चलाओ, बहुत अच्छे तरीके से चलाओ, बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाओ, लेकिन इसके अंदर ऐसी कुछ गलतियां हैं कि अगर आप उन गलतियों पर अमल करोगे तो याद रखो तुम्हें नेकियों की बजाय कहीं गुनाह न मिल जाए। लिहाजा मस्जिदों को वीडियोग्राफी से पाक रखो, मस्जिदों के अंदर वीडियोग्राफी न करो, अपने मकातिब को वीडियोग्राफी से पाक रखो। ये हराम है, सख्त हराम है। पीर मुर्शिद ताजुल शरिया रहमान ने इरशाद फरमाया है कि तस्वीर कशी ये बद काम है, इसका बद अंजाम है। वीडियो करने वाला या तस्वीर निकालने वाला बरोज़े महशर उस वक्त तक उसे छुटकारा न मिलेगा जब तक कि वो उस अपनी खींची हुई तस्वीर में, उस अपनी बनाई हुई तस्वीर में जान न डाल दे। मेरे अजीज, सबसे बड़ा अज़ाब किसी पर होगा बरोज़े हश्र, तो तस्वीर बनाने या बनवाने वाले पर होगा। तो इसलिए इससे बचो। हमको दुनिया को दिखाना नहीं है। हमारा बच्चा जब सीख करके निकलेगा और अपनी तालीम जब मोहल्ले में या मुआशरे में जब पेश करेगा तो हमें किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी तालीम बताने के लिए, हमें किसी जो है मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी बताने के लिए। इसलिए मेरे अजीज, इस बात का खास ख्याल रखें और मकातिब बिल्कुल पूरे एहतमाम के साथ चलाएं। सहमाही इसमें प्रोग्राम लें, बच्चों को जो है बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे स्टेज जब सजते हैं तो अपने मकातिब के बच्चों को यहाँ परफॉर्म करने के लिए खड़ा करें, ताकि दूसरे बच्चों के अंदर भी जज्बा पैदा हो और वालिदैन के अंदर जज्बा पैदा हो। आखिरी आपसे एक वादा लेना चाहूंगा, आखिरी, ताकि दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। करोगे वादा? कौन कौन करेगा? तैयार है सब वादा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदों की तारीफ तो बड़ी सुन ली हज़रत की ज़बान में। अब वादा ये सैयद से भी है और अल्लाह की बारगाह में भी है ना। अब वादा क्या है? हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, और आपने भी शायद सुना होगा, आपके बुजुर्गों ने फरमाया होगा कि एक वक्त हुआ आएगा कि घर घर महंगा नाच होगा। ये क़यामत की निशानियों में से भी है। और हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि दज्जाल के बारे में तो हमने सुन रखा था कि दज्जाल आएगा आएगा आएगा, लेकिन दज्जाल के आने से पहले दज्जाल का बच्चा आएगा। दज्जाल के आने से पहले छोटा दज्जाल आएगा। हमने पूछा कि छोटा दज्जाल क्या है, तो फरमाया कि छोटा दज्जाल ये टीवी की शक्ल में तुम्हारे घर में मौजूद है। ये छोटा दज्जाल टीवी की शक्ल में तुम्हारे घर में मौजूद है।
ارے دجال کے فتنے کو تم نے سنا ہوگا، لیکن دور حاضر کا یہ چھوٹا دجال ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، جو ہر جیب میں موجود ہے۔ میرے عزیز، ٹی وی اپنے گھر سے نکالو، بچو، اس کے اندر ایسے ایسے سیریل، اس کے اندر ایسی ایسی فلمیں، اس کے اندر ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ بیویاں بھی بگڑ رہی ہیں، بچیاں بھی بگڑ رہی ہیں، بچے بھی بگڑ رہے ہیں، اور موبائل کے اندر ایسی ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں۔ میرے عزیز، اللہ اکبر، یاد رکھو، اگر اس دجال سے نہ بچے نا، اگر اس گھر میں اپنے ٹی وی سے نہ بچے نا، تو جب وہ دجال آئے گا نا تو یہ سب ٹی وی والے، یہ سب جو ہے فلمیں دیکھنے والے، یہ سب چھوٹے دجال کے ساتھ ہی اس بڑے دجال کے گروہ میں جا کر شامل ہونے والے، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے عزیز، وعدہ لیا ہے نا، اب چہرہ اتر ہر سال تعداد بڑھتی ہے بولو، وعدے پہ قائم رہیں گے ہم، گھروں سے ٹی وی نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنوں کے گھروں سے نکلیں گے بتائیں؟ ہاں، آپ نے اٹھے گا، وعدہ تو نہیں لیا میں نے۔ تو میرے عزیز، اس چھوٹے دجال کو اپنے گھر سے نکال دور کر، اور اپنے بچوں کی تعلیم کا نظام درست کر، گھر میں نماز کا ماحول ہو، ماں نماز پڑھتی نظر آئے، باپ نماز پڑھتا نظر آئے، گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول ہو، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، تاکہ بچہ چھوٹا جب دیکھے امی کیا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ابا کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ باپ اگر ناچتا ہے نا تو بچہ بھی ناچتا ہے، بالکل ہے، باپ ڈانس کرتا ہے تو بچہ بھی ڈانس کرتا ہے، باپ گانا گاتا ہے تو بچہ بھی۔ ارے تو اپنے بچے کو سکھاؤ نا، تم نماز پڑھو، بچے کو بازو کھڑا کرو، وہ بچہ تجھ کو دیکھ کر سجدہ کرے گا، وہ تجھ کو دیکھ کر رکوع کرے گا، اے ہاتھ تجھ کو دیکھ کر وہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ ہم نے دیکھے ہیں وہ گھر بھی، یہ چھوٹے چھوٹے 2-3 سال کے بچے ہیں حضرت، لیکن جب ماں قرآن پڑھتی ہے نا تو بچہ بھی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے لاتا ہے، اور ماں کے بازو میں کتاب کھول کر، حالانکہ قرآن نہیں ہے، وہ ایک سادی سی کتاب لے کر کے، ماں جب قرآن کھول کر کے بیٹھ رہی تو بچہ بھی اس کے بازو میں آ کر کے وہ لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ماں باپ کی عادتیں بچہ سیکھتا ہے، تو اپنی عادتوں کو سنوارو، عادتوں کو درست کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو کچھ بیان ہوا میرا مولا اس پر مجھے سختی سے عمل کرنے اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کہیں کوئی غلطی و خطا، ایسا جملہ زبان سے نکلا ہو جس پر حکم کفر یا حکم گمراہیت کا عائد ہوتا ہو،